ہے اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ حضور کا جو وصال ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے، حضور کو زہر دیا گیا تھا اور اس زہر کی وجہ سے حضور کا وصال ہوا۔ اور آخر کار گفتگو کرتے کرتے پھر کہا کہ حضور کا وصال کن کے گھر میں ہوا؟ وصال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوا، تو لہٰذا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی حضور کو زہر دیا تھا معاذ اللہ۔ کتنی بے باکی ہے، کتنی جرت ہے، اپنی ایمان کی فکر ہی نہیں ہے کہ ایسی حرامی اولاد بھی ہوتی ہے کہ بدبخت اگر تم مومن ہے تو وہ تیری ماں ہے، اور اگر تو اسے ماں نہیں سمجھتا تو تم مومن ہی نہیں ہے، تم مومن ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ حضور کی گھر والیاں وہ مومنین کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو جس طرح حضور کا ادب کرنا یہ ضروری ہے، حضور کے اہل بیت کا ادب کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اہل بیت میں امہات المومنین کا ادب اور احترام کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ جب بے ادبی شروع ہوتی ہے تو بے باکی آ جاتی ہے، جب بے باکی آتی ہے تو بندہ ایمان سے بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح آج بھی لوگ موجود ہیں جو امہات المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وہی بدگمانی رکھتے ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے لوگوں نے رکھی، لیکن قرآن نازل ہو چکا، اب تو کسی قسم کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بدگمانی رکھے وہ اپنے ایمان سے فارغ ہے، کیونکہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھ رہا۔ قرآن نے جب انہیں پاک دامن فرمایا، اللہ نے 1.5 رکوع قرآن کا نازل فرما کر اماں کی جو ہے وہ پاک دامنی کو بیان فرمایا، اور اماں کو جو بھی اعزاز نصیب ہوا ہے وہ حضور کے صدقے نصیب ہوا ہے، حضور کے صدقے نصیب ہوا ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے کہ حضور کی گھر والیاں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کی بڑی شان ہے۔ کیوں کہ آپ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ انسان کے گھر ہیں، اس وجہ سے آپ تمام گھر والیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جتنے بھی کائنات میں گھر ہیں سب سے افضل ترین گھر وہ حضور کا گھر ہے، سب سے افضل ترین خاوند وہ حضور ہیں، اور سب سے افضل ترین بیویاں وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ لیکن لوگ اتنے بے باک ہو چکے کہ اپنی ماؤں پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے۔